السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے شوہر کی کہانی ہے جسے اپنی بیوی کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنے کی عادت تھی۔ وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ خوش گفتار خوش اتوار اپنے نام کی طرح نرم و نازک کومل خاندان بھر کی پسندیدہ شخصیت سمجھی جاتی تھی۔ بزرگوں کو اس کی تابع داری پسند تھی تو لڑکیوں کو اس کا فیشن میں اپڈیٹ رہنا، اور بچوں کی تو پسندیدہ آپی تھی کومل آپی۔ آپا ہمارے ہیرو و بچہ پارٹی کا متفقہ بیان تھا۔ خاندان کے ہر گھرانے کی خواہش تھی کہ کومل ان کے گھر کی ہی زینت بنے۔ باادب پڑھی لکھی اور خوش شکل کومل ہر لڑکے کا خواب تھی، اور اس کا سگڑا پن ہر ماں کی خواہش۔ تقریباً سب نے اس خوشگوار اور نیک سیرت لڑکی کی طرف دستے سوال کیا، لیکن کومل کے والدین نے بہت سوچ سمجھ کر عبدالعلیم کے بیٹے عمران علی کو اپنی فرزندی میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ دو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنیں اپنے گھر بیائی تھیں۔ ایک بوڑھی بیوہ ماں تھی جس سے دور پرے کی رشتہ داری بھی تھی۔ عمران ایک خوش شکل اور ذہین نوجوان تھا، قریب کے پاس تھا کہ آگے چل کر ترقی کرے گا۔ سب نے کومل کے والدین کی فراست کی داد دی۔ ہر طرح سے مطمئن ہو کر ہاں کر دی گئی۔ سب نے کومل کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ ہاں بھائی، کیسی لگی تمہیں اپنے ہونے والی بھابھی؟ رحیمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں سے پوچھا۔ امی، کومل ہے تو بہت اچھی، لیکن صدف نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پاس کمپیوٹر پہ بیٹے عمران کا پورا وجود سما بنا ہوا تھا۔ قدرتی طور پر وہ پرش جاسوس تھا کہ بہنیں کیا رائے دیتی ہیں۔ اس نے کومل کو خاندانی تقریبات میں ایک دو بار دیکھا تو تھا، سب سے تعریفیں بھی سن رکھی تھی، سو وہ خوش تھا اور مطمئن تھا۔ کومل ہے تو اچھی، لیکن اپنے گھر میں اس کی حکومت ہے۔ امی سعدیہ نے بھی صدف کی طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ کچن کے تمام امور اسی کے سپورٹ ہیں۔ انکل بھی اس کی پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہیں۔ بی آپی کی شادی میں ہر طرف اسی کی پکار تھی۔ کومل میک اپ کر دو، لائنر لگا دو، بال سیٹ کر دو، مہندی سجا دو۔ صدف کچھ سوچتے ہوئے بول رہی تھی، تو بیٹا یہ تو اچھی بات ہے نا، مجھے تو ایسی ہی بااعتماد اور ایکٹیو بہو چاہیے۔ رحیمہ نے مسکراتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ امی، کہیں اتنی تیز لڑکی ہمیں دیوار سے نہ لگا دے، عمران پر حکومت نہ شروع کر دے۔ صدف کے اپنے خدشات تھے۔ رحیمہ بیگم نے ہنس کر اس بات کو ٹال دیا، کیونکہ انہیں اپنے تجربے پر بھروسہ تھا، لیکن عمران کے دل میں بہنوں کے تبصروں نے جکڑ پکڑ لی۔ کومل پر بے تحاشا روپ آیا تھا، یہ سب کی مشترک رائے تھی۔ اب وہ شدت سے منتظر تھی کہ عمران بھی اس کی تعریف کرے۔ کومل، آپ پر اتنا ہیوی میک اپ سوٹ نہیں کرتا، پتہ نہیں دلہنیں گولا انڈا کیوں بن جاتی ہیں۔ کومل نے حیرت سے عمران کو دیکھا، جو اس تہذیب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کومل ایسے تبصرے پر دل بجھ گیا۔ ولیمے کے اگلے دن وہ مکلاوے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی نندیں اس کا میک اپ کر رہی تھی۔ صدف، کومل کو کوئی اور ڈریس پہنا دو، اس کی رنگت ڈل لگ رہی ہے، اور میک اپ بھی لائٹ کر دو۔ جب عمران نے اچانک انٹری دی اور کومل نے شکوہ بھری نظر اپنے سنہری کام والے سوٹ پر ڈالی، جو اس نے بہت دل سے تیار کروایا تھا، اس کے بعد تو گویا معمول بن گیا تھا۔ عمران بہت ہلکے پھلکے انداز میں اس کی شخصیت یا پسند ناپسند پر طنز کر دیتا، فکرہ کستا اور پھر یوں انجان بن جاتا جیسے غیر دانستہ میں کچھ منہ سے نکل گیا ہو۔ کومل کو کھانے پکانے سے قدرتی لگاؤ تھا، کچھ ہاتھ میں بھی ذائقہ تھا، سو وہ کھانا پکانے میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی دنوں کے بعد اس نے کچن کی امور سنبھالی۔ ساس سے عمران کی پسند ناپسند تو معلوم کر چکی تھی، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ بھی تھا، تو مطمئن تھی کہ کھانا پسند آئے گا ہی۔ یہ کیا امی، آپ کو پتہ ہے نا، مجھے زیادہ اسپائسی اور آئلی کھانے نہیں پسند۔ کس نے کیا ہے مسالوں کا اتنا ضیاع؟ اور یہ کیا گاجر مولی کے پھول بنائے ہیں؟ سلاد ہے یا کوئی پارک؟ عمران نے تکنیری نظروں سے جائزہ لیا۔ کومل کا تو دل ہی بجھ گیا۔ حالانکہ سب کو اس کے ہاتھ کے کھانے بہت پسند آئے تھے، لیکن جس کے دل تک پہنچنا تھا اس کو پسند نہ آئے تو پھر کیا فائدہ؟ عمران کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ کومل کی سمجھ سے بالا تر تھا،
یا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کا وہم تھا۔ وہ میاں بیوی تو تھے مگر حاکم اور محکمہ۔ کومل کو لگتا تھا جیسے وہ زبردستی عمران کے سر پر مسلط ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن کسی لڑکی کا سراغ نہیں مل سکا۔ وہ کسی سے گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اپنا پندہ اسے عزیز تھا، لیکن آنکھوں کی بجھتی لو اور مدھم رنگت کسی سے پوشیدہ نہ تھی۔ گھر والے پوچھتے، کومل تم خوش ہو نا؟ عمران تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ عمران کا بظاہر رویہ ٹھیک تھا۔ گھر میں بوڑھی ساس تھی جو مہربان رویہ رکھتی تھی۔ نندے اپنے گھر بار میں مصروف لیکن وہ خوش نہ تھیں۔ کیا مائکے میں سب امی ابو لوگ میری جھوٹی تعریفیں کرتے تھے؟ کیا مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی۔ دل کا بوجھ جب بہت بڑا تو اس نے اپنی قریبی سہیلی سے اپنے احساسات اور عمران کے رویے کا ذکر کیا۔ یار اگر تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو پھر تمہارا شوہر تمہارے سامنے احساس کمتری محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کومل نے بیزاری سے سر ہلایا۔ بار بار تمہاری خوبیوں کا ذکر کرنا، تمہارے کاموں میں نقص نکالنا، اپنے سامنے کچھ ناگوار تاننا، یہ احساس کمتری یا احساس برتری کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ضیا نے ایک ہاتھ اس کے شانے پہ رکھ کر کہا، کومل تم بھی کڑنے کے بجائے اپنی سوچ اور صلاحیتوں میں اپنے بچوں کی طرف فوکس کر لو۔ پھر کومل محض سر ہلا کر رہ گئی۔ وقت کا کام گزرنا ہے سو وہ دوے قدموں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بنا آہٹ پیدا کیے بچوں کی اسکولنگ، خاندان میں لین دین، گھر کی سجاوٹ، حتیٰ کہ کلر اسکرین تک عمران کی مرضی کے مطابق ہوتی۔ کومل کسی معاملے میں رائے دینے کی مجاز نہ تھی۔ دینا بھی چاہتی تو تمہیں کیا معلوم ہے، یہ کہہ کر اسے خاموش کروا دیا جاتا۔ ماضی کی شوق و شنگ بااعتماد اور خوش گفتار کومل اب سنجیدہ کم اور اپنی ذات میں سمٹی نظر آتی، جس کا مقصد حیات، گھر کو آرام، سکون اور بچوں کی تعلیم تربیت تھا۔ مما آپ کے بنائے ہینڈ پرس، کارڈز اور پینٹنگ سب ٹیچرز کو بہت پسند آئی ہیں۔ انم تو اپنی مما کی فین تھی۔ ٹیچر کہتی ہیں کہ آپ کی مما سپر وومین ہے جنہیں سب کچھ آتا ہے۔ شہریار نے پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ عمران پاس بیٹا یہ باتیں سن رہا تھا۔ کومل نے دیکھا اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، تاہم وہ خاموش ہی رہا اور کومل کا دل بجھ گیا۔ جرمنی سے عمران کے کزن فواد آئے، ان سب سے بھی ملنے کو آئے۔ وہ سب کے لیے تحائف بھی لائے تھے۔ حاضر جواب لمحوں میں محفل کی کشتی زعفران بنا دیتے۔ وہ کومل کے ہاتھ سے بنائے ہوئے کھانوں اور بچوں کی تربیت کی دل کھول کر تعریف کر رہے تھے۔ کومل تو خاموش رہی۔ بچے یس انکل، رائٹ انکل کہہ کر ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ رات کو کومل کافی بنا کر لائی۔ دونوں کزنز بیٹھ کر ماضی کے قصے سنا رہے تھے۔ ادگنے دروازے میں سے آتی آوازوں میں کومل کا نام آیا۔ وہ تو تجسس کے مارے وہیں رک گئی۔ یار عمران بہت لکی ہو تم، بھابھی نے تو گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ مامی کا انتخاب تمہارے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ جرمنی سے آئے فواد بھائی کی آواز میں واہجے ستائے تھی۔ ارے یار فواد، اب کومل کے سامنے مت کہہ دینا، سر پر چڑھ جائے گی، عمران نے بیزاری سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی عمران؟ فواد نے قطرے ناراضگی پوچھا۔ ہاں نا یار، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تمہیں میری عادت تو معلوم ہے نا، میں ہمیشہ نمبر 1 رہا ہوں، تمام لوگوں کی نظروں کا مرکز۔ کومل اچھی مگر اس کی فیملی تعلیم تربیت میں بہتر تھی۔ مجھے ایسا لگا کہیں وہ مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ یار میں مرد ہوں، کیسے عورت کے آگے سرنڈر کر دیتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کومل کے حوالے سے پہچانا جاتا، بلکہ ایک کومل کو میرے حوالے تعارف ملے۔ میں نے اسے ایک لیول پر رکھا ہے شروع سے، کیونکہ میں ایک مرد ہوں۔ ہر چیز میں اگر میں اس کی تعریف کرتا وہ میرے سر پر ناچنے لگتی، مجھے اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتی، اور ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ عمران نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر آگے سے فواد بھائی نے آگے سے کیا کہا؟ عمران نے مزید کیا گلفسانیہ کی؟ کومل کا وجود تو زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے فوراً اپنی دوست ضیا کی بات یاد آ گئی۔ عمران بھائی دراصل احساس کمتری کا شکار ہے، اسی لیے وہ تمہارے کسی بھی کام کو سراہتے نہیں ہیں۔ کومل کو اب ان باتوں پر یقین آیا تھا اور عمران پر ترس بھی۔ کتنا ہی انمول وقت اور سنہری لمحے عمران کی چھوٹی سوچ کے نیچے دب گئے تھے۔
وہ ایک مرد ہے اور عورت کی برتری کسی بھی صورت اس کو قبول نہیں۔ اس نے طرز بھری نظر عمران پر ڈالی اور بچوں کی قبروں کی طرف قدم بڑھا دیا، اور جنہوں نے جینے کا حوصلہ بھی دیا تھا، اس کی محبت اور قربانیوں کا احترام بھی کیا تھا۔